بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پی ٹی آئی پر بھاری وقت آ گیا۔ پی ٹی آئی کے لیے مشکل ترین وقت ہے۔ اس مشکل ترین وقت میں پی ٹی آئی کے پنچھی ایک ایک کر اڑ رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو 2018 کی دریافت تھے، اس وقت وہ پی ٹی آئی میں ان کو لے کر آئے تھے۔ وہ تو دیر نہیں لگائی انہوں نے، وہ جا رہے ہیں۔ ہر روز 2 4 6 سابق ارکان قومی اسمبلی، سابق وزراء پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی پر ایک بڑا مشکل وقت ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے، اگر مانے کہ وہ کسی کی بات نہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک ہمارا مضبوط ہے، لوگوں کی جانب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین کرام، قبل اس کم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، کے پی کے سے شاہ نام پہلے ہی بہت خلاف تھے، وہ استعفیٰ دے گئے ہیں۔ پھر ایک اور شاہ صاحب ہیں بلوچستان سے، مبین خلجی، وہ بھی تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ہیں۔ اقبال وزیر چھوڑ گئے ہیں۔ اسی طرح مختلف جنوبی پنجاب کے 9 سابق ارکان اسمبلی نے بھی استعفے دے دیے۔ ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گرم ہوا جب چلے تو یہ ساتھ چھوڑ دینے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے انجوائے تو کیا اقتدار عمران خان کے ساتھ، لیکن ابتلا کا وقت عمران خان کے ساتھ یہ وقت گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا عمران خان کی جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئے۔ مجھے نظر نہیں آتا، بہت کم لوگ رہ جائیں گے عمران خان کے ساتھ جو ان کے ساتھ آخری وقت تک ساتھ دیں گے، اس لیے کہ یہ جو جماعت بنائی گئی، اسی طرح کہاں کہتا ہے کہ بھانمتی کا کنبہ تھا، کہاں سے لوگ اکٹھے کیے گئے۔ نظریاتی جماعت ہوتی اور نظریاتی لوگ اکٹھے ہوتے تو کبھی یہ نہیں ٹوٹتی۔ اس میں کوئی مسلم لیگ سے لوگ لائے گئے، کوئی پیپلز پارٹی سے لائے گئے، کوئی دوسری جماعتوں سے لائے گئے، یعنی مختلف لوگوں کو بلا کر اکٹھا کر کے ایک جماعت بنا تو دی گئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ پرتشدد احتجاج کا حصہ نہ بنیں اور کارکنوں کو اشتعال دلانے سے باز رہنے کی انڈرٹیکنگ لکھ کر دیں۔ انہیں 3 MP کے ساتھ گرفتار کیا ہے، ابھی تک وہ تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ اگر یہ لکھ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی معافی نامہ لکھ دیا۔ ابھی اس طرح بہت سے لوگ اس طرح کے معافی نامے لکھ کر اپنی جان تو چھڑائیں گے، لیکن جو لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی جماعت کی قیادت کرنی ہے اور اس میں رہنا ہے، بہت سے لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے اور ان کو معافی مل جائے۔ جے پرکاش نارائن بھی ہیں، جے پرکاش یہ کے پی یہ سندھ سے ہیں، یہ بھی اسمبلی کے سابق رکن تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ یہ کسی سیاسی جماعت سے لوگوں کو جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، نہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح پارٹیاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ انتہائی ناقابل اعتبار لوگ ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے لوگ ہمیشہ پارٹیوں میں عزت رکھتے ہیں۔ اب کئی لوگ اب کہتے پھر رہے ہیں
کہ ہم جی عمران خان کے ساتھ تھے، لیکن عمران خان کے ان کاموں میں ان کے ساتھ میری شریک نہیں ہے۔ یہ تو خیر اللہ کی طرف ہونا تھا کہ اس طرح کا انہوں نے ان کے ہاتھوں سے کام ہونا تھا۔ ان کی کے لیے گڑھا خود کھود آ رہے ہیں اپنے لیے۔ کاش کہ کوئی عقل کا آئندہ یہ سوچتا کہ یار ہمیں جو کر رہے ہیں اس کی کیا ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس کی قیمت پارٹی جو ادا کرے گی وہ کرے گی، اور جو قوم کو ادا کرنی پڑی ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ کیا عمران خان صاحب تھوڑا سا بھی آپ میں تھوڑا سی کوئی حیا ہے، کچھ سوچنے والی بات ہے کہ جب یہ حملے ہوئے 7 دن بعد آپ کو یاد آیا، 8 دن بعد، کہ میں اسرار پر آپ کو اب کہتے میں مذمت کرتا ہوں۔ کرنل شیر کی جب مجسمے کو اٹھا کے لے گیا آدمی، گرایا اس نے، تو آپ کی غیرت نہیں جاگی؟ جب ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہوا تو آپ کی غیرت نہیں جاگی؟ آپ کے کارکنوں نے، وہ جن کے نام لیے جاتے ہیں، حسان، زبیر نیازی اور یہ سارے لوگ جب وہاں گئے ہیں، کہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ بڑی دیر کر دی آپ نے، دباؤ کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جناح ہاؤس پر حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس جو ہے وہ حکومت کی اور فوج کی جو پالیسی ہے درست ہے، کیونکہ آج اگر آپ کے ساتھ نرم رویہ، نرم سلوک کیا جائے گا، کل آپ اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ کریں گے، کسی چیز میں معافی تو مل جائے گی۔ اگر آپ کے 5000 وہ کہتے ہیں آدمی، اب عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی 7000 آدمی ہمارے گرفتار ہیں، گرفتاریاں تو دن بدن ہو رہی ہیں، کمی نہیں ہے، زیادہ گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد کوئی آدمی چوں بھی نہیں کرے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی آدمی ایک آدمی بھی باہر نہیں نکلے گا۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا خان صاحب کہ لوگ مظاہرہ کرتے، سڑکوں پہ کرتے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے۔ یہ چند ہزار آدمی، 2000، 2500، 3000 لے کر پورے لاہور سے آپ حملہ آور ہو گئے، میاں والی سے ہو گئے، پشاور میں ہو گئے، پنڈی میں ہو گئے۔ یہ کتنی تعداد تھی؟ لیڈر کے لیے تو پھر پورا شہر نکل آتا ہے، جب ہو تو پتہ لگے کہ مظاہرہ کریں، پاور شو کریں، بیٹھ جائیں سڑکوں پر، تو آپ کی قوت نظر آتی۔ یہ جو آپ کے لوگوں نے پالیسی بنائی فوجی تنصیبات پر حملے کی، یہ ناقابل برداشت، ناقابل قبول، اور پاکستان کا کوئی ذی شعور شخص اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اور ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ اس اقدام کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور پھر ان واقعات میں جتنے لوگ ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے اب کوئی گنجائش نہیں۔ خان صاحب، آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ایک ایسے واقعے میں ضائع کر دیا جو کچھ سمجھدار پولیٹیکل لیڈر کبھی نہیں کرتا۔ یہ آپ نہ تو اردگان ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور نہ یہ پاکستان کی فوج ترکی کی فوج ہے جس کے ٹینکوں کے سامنے لوگ لیٹ جائیں۔ یہ پاکستان کی مسلح افواج ہے جس کے لیے لوگ زندہ ہیں اور جس کے لیے لوگ نعرے لگاتے ہیں، اس کے حق میں۔ کیا وہ منظر آپ نے بھی دیکھا نا کہ جب فوجی گاڑیوں پر پتھر پھینک رہے تھے پی ٹی آئی کے کارکن اور ان کے شیشے توڑ رہے تھے؟ کیا یہ قابل برداشت تھا؟ یہ تو بڑی بات ہے کہ جنرل عاصم منیر نے گولی نہ چلانے کا حکم دیا تھا، اور اب کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ کیا آپ کے کسی کارکن کو اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کسی فوجی تنصیب پر حملہ کرے؟ شکریہ۔